صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ جاری ہے، اور اس میں ابھی تک کپڑوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے کس طرح کے کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ تو آج کا باب جو ہے یہ عورت کے بارے میں ہے، خواتین کے بارے میں ہے۔ باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، کہ عورت جو ہے وہ کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے۔ وقال اکرمہ، اور اکرمہ فرماتے ہیں لو وارت جسدہا فی ثوب لاجزتہ، کہ اگر اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور ایک کپڑے سے اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈھک لے تو اس کی نماز جائز ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔ اچھا، اس طرح کی حدیث سنتے ہوئے بالکل ذہن میں یہ رکھا کریں کہ کس دور کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت خواتین کے پاس اس طرح سے 20 اور 50 سوٹ نہیں ہوتے تھے، اور ان کے پاس کسی کے پاس ایک کپڑا یا 2 یا 3 جتنے میسر ہوتے تھے اس کو وہ لوگ پہنتے تھے، اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا تھا نماز کو چھوڑنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عورت ایک ہی کپڑے میں سر سے پاؤں تک لپٹ گئی اور اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا ہے اور پورا اپنا سطر جو ہے وہ چھپا لی ہے، تو اس کے پاس اور کوئی لباس نہیں ہے تو اس کی نماز اس میں ہو سکتی ہے، اگرچہ آج یہ تصور ہمارے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم نے نہ وہ دور دیکھا نہ وہ منظر دیکھا۔ بہرحال حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے یا پڑھی، فیشہد معہ نساء من المؤمنات، اور مومن خواتین بھی ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوتی، اور مومن خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو کس طرح شامل ہوتی تھیں؟ متلفعات فی مروتہن، لپٹی ہوئی اپنی چادروں کے اندر، ثم یرجعن الی بیوتہن، جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتی، پھر جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتی، ما یعرفہن احد، تو ان میں ان کو کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو یعنی اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ خواتین فجر کی نماز میں شامل ہوتی تھیں، گویا خواتین فجر کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے۔ صحابیات جو ہے نماز فجر میں، یعنی باقی نمازوں میں تو آسان ہوتا ہے، فجر کی نماز میں ذرا مشکل ہوتا ہے، تو صحابیات فجر کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ اور لیکن شامل کس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ اچھی طرح سے انہوں نے اپنی چادریں جو ہیں وہ لپیٹی ہوتی تھیں، متلفعات فی مروتہن، کہ اس طرح انہوں نے چادریں اور کپڑے لپیٹے ہوتے تھے کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی کہ یہ کون ہے۔ اور جب گھروں میں نہیں، یہ تو اگلی بات فرمائی کہ گھر جاتی تھی تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ آج بھی حرمین میں خواتین جاتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، اور فجر میں بھی جاتی ہیں، دیگر نمازوں میں بھی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں، اور وہاں پہ یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے کہ خواتین نے، خاص طور پہ پاکستانی خواتین نے اس طرح کے لباس پہنے ہوتے ہیں، بہت پتلے سفید رنگ کی قمیضیں اور شلواریں، پتلے دوپٹے، اور ان کے اوپر کوئی چادر یا گاؤن نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خواتین وہ تھیں کہ جن کے پاس کپڑے بہت کم تھے، یعنی قلت کا زمانہ تھا اور غربت کا زمانہ تھا، اور ان کے پاس اگر ایک ہی چادر ہوتی تھی تو وہ بھی اس طرح سے لپیٹ کے آتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما یعرفہن احد، کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون سی خاتون ہے۔ یعنی یہ تو پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ظاہر ہے تھوڑے سے لوگ تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن اتنی اچھی طرح سے پردہ کیا ہوتا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ تو دیکھیں آج خواتین بھی مسجدوں میں جاتی ہیں، اس وقت علماء کہتے تھے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورت مسجد جا سکتی ہے۔ آج کی عورت جس طرح سے مساجد میں جاتی ہے، جس نامکمل لباس میں جاتی ہے، جس طرح کے پتلے کپڑوں میں جاتی ہے، وہ کس طرح سے جائز ہوں گے؟ اور اصل حکم کیا ہے، اور اصل جو ہمارے لیے رول ماڈل خواتین ہیں وہ کس طرح کا لباس پہن کے مسجد جاتی ہیں؟ تو اگر مسجد جانا ہے تو ایسا لباس ہو جو ساتر ہو، جس میں عورت پوری طرح سے ڈھکی ہوئی ہو۔
اگر چادر ہے یا گاؤن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اس طرح سے لپیٹی ہو کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس میں سے نظر نہ آتا ہو. تو اگر مسجد کے لیے یہ حکم ہے تو بازاروں کے لیے کیا حکم ہوگا کہ بازاروں کے اندر عورت جو ہے وہ سر سے بھی اتار کے اور ہاف سلیوز اور کس حال میں چلی جائے جہاں فتنے کا زیادہ ڈر ہے. یعنی مسجد میں تو پھر نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کس طرح سے خواتین جا رہی ہیں, اور بازاروں کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہیں, تو وہاں پہ عورت اگر اس طرح سے کھلے عام پھرتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ یعنی احادیث جو ہیں صرف سرسری چیزیں نہیں ہے کہ ان کے اوپر سے ہم گزر جائیں کہ جی بس یہ خواتین مسجد جاتی تھی, ہمیں بھی مسجد جانے کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, مسجد جانے کی اجازت ہے, لیکن مسجد میں پھر کس طرح سے جانا ہے, اور مسجد سے باہر بھی اگر ہیں تو کس طرح سے جانا ہے, اور عورت کو اگر باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے. آگے آئیں گی چیزیں انشاءاللہ, ہم ان کو پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ عورت کپڑا ایک ہی اگر ہے تو اس طرح سے لپیٹے کہ وہ پورا جسم ڈھک لے, اور اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو, اور اس کا کوئی جسم کا جو سطر ہے, عورت تو ساری کی ساری سطر ہے, تو کوئی حصہ کھلا نہ ہو, تو اس کے لیے ایک کپڑے میں نماز پڑھنی بھی جائز ہے. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کے پاس کپڑے ہوں وہ صرف ایک ہی کپڑے میں نماز نہیں پڑھے گی, بلکہ اس کے پاس اگر سلے ہوئے کپڑے موجود ہیں یا مزید کپڑے موجود ہیں جو نیچے وہ پہن سکتی ہو تو اس کو وہ پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کپڑا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان سے نہیں پوچھا تھا کہ اور کپڑے ہیں, ایک ہی کپڑا ہے نیچے کچھ اور پہنے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی کہ جس طرح کی گنجائش ہے, جیسے آسانی ہے ویسے بس عورت کو پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, نہ کہ عورت نے کپڑے پہنے ہوں اور ان کپڑوں کے باوجود وہ ڈھکی ہوئی نہ ہو. یعنی اتنے پتلے کپڑے ہیں یا اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس کے جسم کا جو سطر ہے, جو اس کی چال ڈھال ہے, جو اس کا جسم کی ساخت ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے, تو وہ ڈھکی ہوئی نہیں ہے. تو عورت کے لیے پوری طرح سے ڈھکا ہوا ہونا اور پورے سطر اس کے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہونا یہ ضروری ہے, اور اس طرح اس کے پہنے ہوں کہ اس میں وہ پہچانی نہ جائے. اچھا جی, اور اگلا باب ہے باب اذا صلی فی ثوب لہ اعلام, کہ ایسے کپڑوں میں کوئی شخص نماز پڑھے جس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, وَنَظَرَ إِلَىٰ عَلَمِهَا, اور ان نقش و نگار کی طرف اس کی نظر پڑتی ہو. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اگر منقش کپڑے ہیں اور ان کے جو نقش و نگار ہیں ان پہ نگاہ بھی پڑ رہی ہے تو کیا کیا جائے, نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, اور اب اس میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی فی خمیصۃ لہا علام, کہ ایک ایسی چادر میں جس کے اوپر نقش و نگار تھے. جو یہ خمیصہ ہے یہ ایسی چادر ہے, اونی چادر کو کہتے ہیں. اس اونی چادر کو جیسے اب ہمارے یہاں بھی مختلف نام ہیں چادروں کے, تو اس دور میں اونی چادر جو ہے اس کو خمیصہ کہا جاتا تھا. تو ایسی چادر تھی جس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے. فَنَظَرَ إِلَىٰ عَلَامِهَا نَظَرَةً, تو ان نقش و نگار کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. فَلَمَّا انصَرَفَ, جب نماز سے فارغ ہوئے, قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَٰذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمٍ, فرمایا کہ یہ چادر ہے خوبصورت قسم کی, اس کو ابی جہم کی طرف لے جائیں, ان کو دے دیں. وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْم, اور ابی جہم سے سادہ غیر منقش چادر جو ہے وہ لے آئیں. فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي, کہ اس نے مجھے غافل کر دیا تھوڑی دیر کے لیے نماز سے. یعنی ابھی اس نماز نے, اس چادر نے مجھے دوسری طرف متوجہ کر دیا. یہ الحتنی جو ہے کہ جیسے لہو الحدیث ہے, لہو سے ہے, لہو الحدیث ایسی چیز جو غافل کر دے, اور الہاکم التکاثر کہ ان کو کثرت نے غافل کر دیا. تو فرمایا کہ اس نے مجھے غافل کر دیا تھا ابھی نماز سے. یعنی نقش و نگار تھے اس چادر کے اوپر, خوبصورت چادر تھی, دھیان اس کی طرف ہو گیا اور نماز سے غافل ہو گئے. وقال ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ, ہشام بن عروہ اپنے والد سے, اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, كنت انظر الى علمها وانا في صلاة فاخاف ان تفتننی, کہ میں اس چادر میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری نگاہ جو ہے اس کے نقش و نگار پہ پڑ گئی, اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھے فتنے میں نہ ڈال دے. تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی اتنی زیادہ توجہ اپنی نماز کے اندر ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑے سے نقش و نگار سے اتنے پریشان ہوئے کہ ایک تو اس نے مجھے غافل کر دیا، اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں مجھے فتنے میں نہ ڈال دیں. یعنی فتنہ تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ سے ہٹ کے توجہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہر ہے ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہوتی تھی. یعنی ہمارے ہاں تو اب نماز جو ہے ایک عادت بن گئی ہے، وہ عبادت کم رہ گئی ہے اور عادت ہو گئی ہے. اور کسی نے یوں کہا تھا کہ نماز ایک آٹو پائلٹ کی طرح ہے جو ایک جہاز کو لگا دیتا ہے کہ بس فلاں جگہ پہ جا کے اس نے رکنا ہے، فلاں جگہ اترنا ہے، اور جب وہ جگہ آتی ہے تو وہ ایک دم چوکنا ہوتا ہے، پھر اس کو نیچے اتارنے کے لیے اس کے بٹن دباتا ہے. تو یہ ہماری نمازوں کا حال ہے کہ بس ہم شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہوش نہیں ہوتی کہ کیا پڑھا ہے. سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھ لی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت اور سلام پھیر دیا. اسی کی نماز تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے. تو نماز میں اصل مقصد خشوع اور خضوع ہے اور اللہ کی طرف توجہ ہے. تو توجہ اگر کسی اور طرف ہوتی ہے تو اس سے نماز متاثر ہوتی ہے اور اس سے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جو چادر تھی جس کے اوپر نقش و نگار تھے، اور یہ حضرت ابی جہم نے آپ کو تحفے کے طور پہ دی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی جہم کو یہ واپس کر دیں اور ان سے دوسری چادر لے آئیں جو سادہ غیر منقش چادر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو ایسی نماز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں وہ نماز کو احسان کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ان کی نماز میں توجہ ہٹانے والی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.